اصلاح تو نہیں ہے، وہ تو اگر ہو جائے لیکن تو ہو آپ جائے. اچھی خاصی نقد زنی کرتے ہیں انسانی فطرت میں، اصلاح تو نہیں کرتے، لیکن وہ اس کی بہت سی تضاد کو جو باہر لاتے ہیں، تو اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ بہرحال آپ بھی نیکی کی جویا ہے. تلاش تو نیکی کی آپ کے یہاں بھی ہے، اس سے تو انکار نہیں ہے، ایک تلاش ہے، لیکن آپ اس کا کوئی حل نہیں دینا چاہتے ہیں. یعنی جس طریقے سے کوئی ہاں. اصلاح کا ایک پروگرام ہو وہ نہیں ہے، کوئی پیغام نہیں ہے، لیکن ایک تلاش، ایک جستجو ہے آپ میں کہ انسان میں تو میں اصل میں یہ نیکی کیا چیز ہے، یعنی یوں یہ سمجھ شر لیجیے کیا کہ چیز ہے. اگر میں مثلا یہ کوئی شخص آپ گزر رہے ہیں تو آپ کے سامنے ایک واقعہ ہو جاتا ہے، صحیح ہے. تو وہ واقعہ جس قسم کا ہوتا ہے میں وہ دکھا دیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ اس سے آپ چاہیں تو نیکی سیکھ سکتے ہیں. جی تو یہ انداز ہے، یعنی میرا مطلب اس میں التزام نہیں ہوتا کچھ. ہاں التزامن نہیں ہوتا، لیکن اچھا یہ آپ کہ کو اور سن کے یہ بھی ذرا تعجب سا ہو کہ شاید میرا کوئی کردار بھی کبھی ولن نہیں رہا. ٹھیک ہے. یعنی بدماش آدمی جو ہے نا اس سے یا بدماشی سے میں اس کو بھی انسان ہی سمجھتا رہا ہوں. میں نے اس لیے کبھی اس کو مطلب کہ آپ کا ولین اور ہیرو ایک ہی ہے. ہاں ولن بھی یعنی ہیرو بھی. آپ کا ولن اور ہیرو ایک ہی ہے، کیونکہ آپ دونوں ہی کو انسان سمجھتے ہیں، ہیرو کو بھی اور ولن کو بھی. تو ظاہر ہے کہ اس میں تو یہ بات نہیں ہے. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے اسلوب میں جو ایک معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بہت ہی اختصار اور جامعیت کو جگہ دی گئی ہے، تو جو ایک روانی اور جو ایک الفاظ کی فراوانی بعض وقت قصے کہانیوں میں ہوتی ہے، اس کا احساس کم ہوتا ہے. ایک چیز یہ محسوس کرتا ہوں پھر یہ کہ جو ایک کہانی پن جو کہ پلاٹ سے پیدا ہوتی ہے اور جس میں تھوڑی سی پیچیدگی بھی پیدا کی جاتی ہے، ایسی کوئی خاص کوشش آپ کے یہاں نظر نہیں آتی. بڑے ہلکے پھلکے سے پلاٹ ہوتے ہیں اور بڑے ان کی گردش اور ان کا دوران جو ہے بڑا مختصر سا رکھتے ہیں. تو یہ آپ بتا سکتے ہیں کبھی طویل افسانہ بھی آپ نے لکھا؟ جہاں خاصے طویل لکھے میں نے. تو طویل افسانوں میں سے ایک تو آنندی ہی آپ کا طویل افسانہ میں سمجھوں گا. میں اس میں ایک عرض کروں گا کہ آپ نے اپنی تنقید میں ایک جملہ کہا تھا کہ شاید میں آنندی سے خود بھی اپنے کسی اور افسانے کو بہتر نہیں بہتر. سمجھتا. ہاں تو ایسا نہیں ہے. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بعض اور افسانے جو ہیں مثلا اس سے کوئی کم از کم تگنی زیادہ اس کی ضخامت ہے، اور ایک تو ان میں حمام میں ہے. حمام میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں نے بڑی کیا کہنا چاہیے ود انورٹیڈ کاماز کاریگری کی ہے. جی جی. تو اور ایسا افسانہ ایک سرخ گلاب ہے. سرخ گلاب. اچھا. یہ اوور کوٹ اور کتبہ یہ بھی گویا کہ افسانے اچھے ہیں. وہ اصل میں آنندی میں جو ایک تجربہ کیا گیا کہ اس میں کردار کوئی نہ آئے اور پھر افسانہ یہ ہو، کچھ اس کی وجہ سے بھی یہ کچھ الگ تھلگ دوسروں سے معلوم ہونے لگا. ورنہ میرے اور کئی افسانے جو ہیں مثلا میرے دوسرے اور تیسرے مجموعے کے افسانے جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کسی طرح سے بھی پہلے مجموعے سے کم نہیں ہے. ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی فنکار ایسا نہیں جس کی اپنی تخلیق کسی بھی تخلیق سے کم تر معلوم ہو. اگر ایسا ہو تو پھر وہ تخلیق ہی کیوں کرے. تو اس سلسلے میں آپ کی رائے تو زیادہ وزن نہیں رکھتی ہے، دوسروں کی رائے زیادہ وزن رکھتی ہے. اچھا مگر یہ کہ یہ ایک جیسے معلوم ہوتا ہے کہ گڑھنے کا اور مطلب یہ کہ یہ ایک چیز ہے جو انسان میں فی البدی ایک چیز پیدا ہوتی ہے. اس میں بہت سے شعر لوگ فی البدی کہتے ہیں، بعض لوگ بڑی محنت سے کرتے ہیں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ بڑی محنت سے افسانہ لکھتے ہیں، یعنی ایک جو فی البدی ایک لکھنے کا انداز ہے وہ انداز نہیں ہے. بات سنیے، یہ اس میں بھی کوئی تھوڑا سا لوگوں کو غلط فہمی اور مبالغہ ہے. وہ یوں کہ جس وقت مجھے افسانہ سوچتا ہے تو وہ تو ایک دو سٹنگ میں ہی ہو جاتا ہے ختم. مثلا آنندی مجھے یاد ہے کہ 2 دن اور 1 رات میں نے پورے لکھ ڈالا تھا، بعد میں اس کو چزل کرتا رہا. اچھا ہوتا یہ ہے کہ افسانہ آتا ہی ایک ہی بیٹھک میں پورا مکمل. اچھا لیکن یہ ہے کہ چونکہ میری آؤٹ پٹ اتنی کم ہوتی ہے تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک میرا پہلا افسانہ دوسرا افسانہ نہیں چھپتا میں پہلے افسانے کو ٹھیک کرتا رہتا ہوں. ہاں لیکن اس میں عیب بھی نہیں ہے، عیب کی بات بھی کوئی نہیں. کیونکہ آپ کے یہاں میں نے یہ دیکھا کہ آپ کوئی لفظ آپ کے یہاں ظاہر نہیں ہوتا. جیسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہر لفظ کو آپ سوچ سمجھ کے لاتے ہیں اور اس کی جگہ متعین کرتے ہیں.
یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کے اسلوب میں وہ نہیں ہے کہ کہیں حشو و زوایت ہو جس کو کہتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا کبھی کبھی بخل آپ کو نظر آتا ہے، اور مطلب کہ اس کو آپ کو ناگوار نہیں ہونا چاہیے کہ اگر جو لوگ کی محسوس کرتے ہیں تو وہ فنکار سے مختلف طریقے سے محسوس کرتا ہے. فنکار تو اپنے ایک تجربے کو بیان کرتا ہے، لیکن پڑھنے والوں پہ تو اس کا اثر مختلف ہوتا ہے، اور اس کو بھی حق دیجیے کہ وہ اپنے تاثرات پر کو بیان کر سکے، اور اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ انسان کو اس سے ناگوار خاطر ہو. تو یہ ہے. اور ایک میں آپ کو اور اپنے متعلق ایک راز کی بات کہنا چاہیے تھے، وہ یہ کہ ہر افسانہ لکھنے کے بعد میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں بعد میں کہ ایسے جملے، ایسے الفاظ جن سے افسانہ بگڑنے نہ پائے کون کون سے ہیں. چنانچہ جب مجھے معلوم ہوتا ہے اور میں غور کرتا ہوں تو اسے کاٹ دیتا ہوں. بس یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ عشق و محبت وہ ایک ہی بات ہے، میں یا اس میں عشق رکھوں گا یا محبت. ظاہر ہے، ٹھیک ہے. یہ میں نے یہی چیز محسوس کی ہے. تو یہ میں خود اپنا اس سلسلے میں مجھے کنہیا لال کا ایک جملہ یاد پڑتا ہے جو پروفیسر احتشام حسین کے بارے میں لکھا تھا کہ جب وہ کوئی حسین و خوبصورت جملہ لکھتے ہیں تو اسے کاٹ دیتے ہیں. تو کنہیا لال تو مسخرے ہیں، جانتے ہی ہیں. بہرحال ان کا مقصد کنہیا لال کا یہ ہے کہ بھائی جب زیادہ غور و فکر کیا جاتا ہے تو اس میں ایک برجستگی میں جو ایک شادابیت ہوتی ہے نا تو وہ ختم ہو جاتی ہے. تو بعض اوقات انسان برجستہ کوئی اچھی بات کہہ جاتا ہے، یہ بڑا شستہ جملہ لکھ جاتا ہے، لیکن زیادہ غور و فکر کرے اور صحت کی طرف، خیال کی صحت کی طرف جائے تو اکثر یہ کہ وہ برجستگی سے جو لطف پیدا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. تو اس طرح کا ایک تاثر اگر ہے تو بلے یہ کہ اس کو بلے کہ رہنے دیجیے، اور اس میں بلے کہ کوئی ایسی بات بیدی ہیں. اب بیدی کے جو فنی کمال ہے، مہارت جو ہے ہر شخص قائل ہے، لیکن ان کی اسلوب کی دقت پسندی کو ہر شخص محسوس کرتا ہے بیدی کے ہاں. اس کے برعکس منٹو ہیں اور کرشن چندر ہیں، عصمت چغتائی ہیں کہ ان کے اسلوب کی دلکشی کو لوگ محسوس کرتے ہیں. اس میں خامیاں بھی ہوں گی. اب کرشن چندر کے یہاں ظاہر کی رومانیت بڑی غالب آ جاتی ہے. تو یہ اپنے انفرادی اسالیب ہیں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان کو کوئی سمجھے کہ صاحب یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. اس میں ہر چیز میں ایک خوبی ہے، جوہر ہے. جہاں آپ کی اس جو اختصار و جامعیت میں جو لطف ہے، جو صحت کے معنی میں جو لطف ہے، وہ ممکن ہے کہ اس میں نہیں پیدا ہو. تو بڑی اچھی باتیں آپ سے رہی. اور میں غزل میں جیسے آپ کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ لفظ زائد ہے، وہ ایسے ہی میں اسی نظر سے مصرے میں جیسے ایک زائد لفظ ہوتا ہے اور برا معلوم ہوتا ہے، مجھے نثر کے جملے میں برا معلوم ہوتا ہے کہ یہ زائد ہے. میں نے اسی لیے چھیڑا اس بات کو، اسی لیے چھیڑا. اچھا، بہت بہت شکریہ آپ کا بہت صاحب، اور بڑی دلچسپ باتیں رہی. بہت خوب، بہت شکریہ آپ کا.